بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنل ریسرچ یا OR. آج ہمارا لیکچر نمبر 17 ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کورس ہے ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کا. اس سے پہلے جو ہم نے 16 لیکچرز مکمل کیے ہیں اس میں ہم نے بات چیت کی تھی انوینٹری کی، اس میں ہم نے بات چیت کی تھی نیٹ ورک کی. یہ کیا چیز ہے؟ OR کا کورس ہے. OR کیا چیز ہے؟ ایک پورا پروسیس ہے. یہ پروسیس کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ سٹارٹ ہوتا ہے جناب پرابلم جب آپ دیکھتے ہیں، کوئی آبزرو کرتے ہیں، پھر اس پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس پرابلم کو فارمولیٹ کرتے ہیں، پھر اس کو سالو کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہی ایک OR پروسیس ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. 2 سیگمنٹس ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. آج ہم نے نیا سیگمنٹ اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آج سے ہم نے نیا سیگمنٹ پڑھنا ہے یا نیا چیپٹر پڑھنا ہے جس کا نام ہے لینئر پروگرامنگ. 2 چیپٹرز مکمل ہو گئے ہیں تو آج کے چیپٹر جو ہم اسٹارٹ کریں گے اسے ہم کہتے ہیں لینئر پروگرامنگ. یہ لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کو ہم ڈیفائن کریں گے، اس سے ہم پرابلم سالو کریں گے اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. اگر اس کو ہم پراپر پرسپیکٹو میں دیکھ لیں تو ہم نے کیا کہا تھا آپ کو؟ ہم نے یہ بتایا تھا کہ OR ایک پورا پروسیس ہے. اس کے اندر جہاں پہ آپ پرابلم کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، پھر ڈیفائن کرتے ہیں، ڈیفائن کرنے کے بعد فارمولیٹ کرتے ہیں اور سالو کرتے ہیں. تو فارمولیشن اور سولوشن جو ہے یہ بیسیکلی OR ٹیکنیکس ہیں. OR ٹیکنیکس کو ہم نے مختلف حصوں میں بانٹ لیا تھا. ہم نے کہا تھا پہلی ٹیکنیک جس میں میتھمیٹکس انوالو ہوگا اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ یا سمپل لینئر پروگرامنگ بھی اس کو کہتے ہیں. تو آج جو ٹاپک ہے وہ لینئر پروگرامنگ یعنی وہ ٹیکنیکس جو لینئر پروگرامنگ سے تعلق رکھتی ہیں، جن سے واسطہ ہے. اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ دوسری ٹیکنیکس نیٹ ورک ہوتی ہیں جو میں نے کور کر دی ہیں. اس کے بعد انوینٹری ہیں وہ بھی ہم نے کور کر دی ہیں. پرابلسٹک ٹیکنیکس اور ادر ٹیکنیکس بعد میں ہم بات چیت کریں گے. اب یہ لینئر پروگرامنگ کا سیگمنٹ جو ہے نا کافی بڑا ہے. اس کے اندر اس سیگمنٹ میں بھی سب سیگمنٹس ہوں گے جس میں نے بتایا تھا کہ ہم بات چیت کریں گے ٹرانسپورٹیشن کی، جس میں ہم بات چیت کریں گے اسائنمنٹ کی، اور جس میں ہم طریقہ کار معلوم کریں گے کہ لینئر پروگرامنگ پرابلم کو کیسے سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا جو لیکچر ہے یہ بیسیکلی ان ڈیفینیشنز پر بیس کرتا ہے. آج کا جو لیکچر ہے وہ کچھ کانسیپٹس کے بارے میں ہے، کچھ چیزیں ہم کلیئر کریں گے، کچھ افہام و تفہیم کی بات چیت کریں گے، کچھ غور و فکر کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا چیز کیا ہے، کون سے پرابلم کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہے. کیونکہ دنیا کے اندر یا روزمرہ آپ بہت سارے پرابلمس کو، مسئلے کو آبزرو کرتے رہتے ہیں. اب ہر مسئلے کا حل لینئر پروگرامنگ نہیں ہو سکتی، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ نیٹ ورک نہیں ہو سکتا. تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح کا مسئلہ ہے اور اس کے کس ٹیکنیک سے ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج ہم کو بتائیں گے کہ کون سے پرابلمس جو ہیں وہ کلاسیفائی کیے جا سکتے ہیں کہ یہ لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہیں. لینئر کیا چیز ہے، پروگرامنگ کیا چیز ہے، پرابلمس کیا چیز ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیکچر میں بات چیت ہوگی، کافی سے زیادہ آپ کو ٹرانسپیرنسی دکھائی جائیں گی. وہ میں نے اس لیے ٹرانسپیرنسی زیادہ کر دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. یہ جو کنسیپٹ ہے نا وہ بالکل اسٹریٹ ہوں. جب ہم اس کو اپنے ورڈز میں بیان کرتے ہیں تو تھوڑی سی کسی نہ کسی جگہ پہ چینج ہو جاتی ہے، ویریشن ہو جاتی ہے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس ایگزیکٹ ڈیفینیشنز ہیں وہ ذرا اچھا رہتا ہے. کانسیپٹ الگ چیز ہے، ڈیفینیشن الگ چیز ہے. ڈیفینیشن میں اگر ایک آدھ ورڈ آپ ایڈ کر دیتے ہیں تو اس ڈیفینیشن کی میننگ شاید چینج ہو سکتی ہے. تو کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے، اس کے ساتھ ڈیفینیشن بھی صحیح پتا ہونی چاہیے. تو وہی آج بات چیت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک آدھ پرابلم بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں فارملی. لینئر پروگرامنگ نیا سیگمنٹ ہے، نیا چیپٹر ہے. اب لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی یہ ایک میتھمیٹیکل ٹیکنیک ہے یا OR ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے، یہ کس لیے یہ ڈیزائن کی جاتی ہے؟ مینیجرس کو ہیلپ کرنے کے لیے. مینیجرس کون ہیں؟ جو ڈیسیژن لیتے ہیں. مینیجرس کہاں پہ ہوتے ہیں؟ فیکٹری میں ہوتے ہیں. مینیجرس کہاں ہوتے ہیں؟ انڈسٹری میں ہوتے ہیں. مینیجرس کہاں ہوتے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ اسٹور میں ہوتے ہیں، بزنس میں ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے پولیٹیکل لیول پہ بھی آپ کے پاس دیکھا ہوگا ڈیسیژن میکرز یا مینیجرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو پڑھتے ہیں. لینئر پروگرامنگ از اے میتھمیٹیکل اور OR ٹیکنیکس ڈیزائن ٹو ایڈ مینیجرز ان ایلوکیٹنگ اسکیئرس ریسورسز سچ ایز لیبر، کیپٹل اور انرجی امنگ کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز. اب یہ ایک ڈیفینیشن ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ہم نے آپ کے سامنے اسکرین پہ دی ہے. اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مینیجر آپ کے پاس ایک موجود ہے، ایک آپ کی کمپنی ہے جس کے اندر اس نے ڈیسیژن لینے ہیں. اب ڈیسیژن لینے ہیں تو کئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. کہیں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے، کہیں پہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ سیل ہو رہی ہے، کہیں پہ پروموشن ہو رہی ہے، کہیں پہ ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں.
اب جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سب ایکٹیویٹی کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں کہ پیسے دے دیں, لوگ دے دیں, ٹائم دے دیں, را مٹیریل دے دیں, انرجی دے دیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نا, اور یہ ساری ایکٹیویٹی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں. اب مثال کے طور سے کہ پروڈکشن ہو رہی ہے, پروڈکشن والا پیسے مانگے گا, اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن والا را مٹیریل بھی مانگے گا, اس کے ساتھ ساتھ جب مارکیٹنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی کچھ ریسورسز مانگے گا, کچھ پیسے مانگے گا, کچھ اور چیز مانگے گا. اب آپ کے پاس پیسے اگر 1000 روپے ہیں, آپ نے مارکیٹنگ والے کو بھی پیسے دینے ہیں, آپ نے سیلز والے کو بھی پیسے دینے ہیں, آپ نے پروڈکشن والے کو بھی پیسے دینے ہیں, آپ نے انوینٹری والے کو بھی پیسے دینے ہیں, مطلب ساری کی ساری چیزیں ہیں. اب یہ ساری ایکٹیویٹیز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, کانفلکٹنگ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, کمپیٹ کر رہی ہیں. اگر آپ نے پروڈکشن میں پیسے زیادہ لگا دیا تو پروڈکشن اچھی ہو جائے گی, لیکن اگر مارکیٹنگ کو پیسہ نہیں دیا, وہ مارکیٹنگ نہ کریں گے تو یہ کیا ہوگا, آپ کے اسٹور میں پڑا رہے گا, انوینٹری میں پڑا رہے گا, آپ پہ کاسٹ آتی رہے گی. تو آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ پروڈکشن میں دیں, تھوڑا پیسہ مارکیٹنگ میں دیں, تھوڑا پیسہ سیلز والوں کو دیں. اگر سیلز والوں کے پاس اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تو آگے لے کے نہیں جائیں گے. اگر آپ آئس کریم پروڈیوس کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اگر ریفریجریٹڈ وینس نہیں ہے تو بیکار ہے نا, آئس کریم ساری کی ساری آپ پروڈیوس کرتے رہیں گے, بیکار ہو جائے گی, کچھ دیر کے بعد پگھل جائے گی. تو ریفریجریٹڈ وین بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کی پروڈکشن ہے, آپ نے وہاں پر بھی دینا ہے, یا آپ نے اس کے علاوہ اور دوسری فیسلٹی بھی ان کو پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ساری کی ساری ایکٹیویٹیز پیرلل چل رہی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں. دوسری چیز یہ آپ کے پاس ریسورسز اسکیئرس ہیں, یعنی ایک لمیٹڈ ہو سکتی ہیں. آپ کے پاس 1000 روپے میں نے ویسے ہی کہا تھا, جسٹ فار ایگزامپل آپ ملین کی بات کر سکتے ہیں, بلین کی بات کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں لمیٹڈ ہوتے ہیں, کتنے بھی بڑے ہو لیکن وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. اب ریسورسز میں کون کون سی چیز ہو سکتی ہیں, لیبر ہو سکتی ہے, کہ آپ کتنے لیبر رکھ سکتے ہیں, 10 رکھ سکتے ہیں, 20 رکھ سکتے ہیں, 50 رکھ سکتے ہیں, 100 رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے کیپٹل آپ کے پاس ہوگا, ٹھیک ہے, کیپٹل میں پیسے میں نے بتایا آپ کے پاس ملین ہو سکتا ہے, 5 ملین, 10 ملین, بلین. ایک زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا ان کے انفائنائٹ آپ کے پاس کیپٹل ہے, نہیں ایسا نہیں ہوگا, آپ کے پاس کچھ کیپٹل موجود ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انرجی ہوتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں, لائٹس ہوتی ہے آپ کے پاس, الیکٹریسٹی ہوتی ہے آپ کے پاس, فیول کے لیے گیس ہوتی ہے, آئل ہوتا ہے یا کول ہوتا ہے یا ووڈ ہوتا ہے. جو بھی آپ کے پاس انرجی کے ریسورسز ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں, وہ بھی آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ہوتی ہیں, اور اس کو آپ نے اس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. اگر ساری کے ساری آپ اپنے جو گیجٹس آن کر دیں گے, پوری پروڈکشن ایک طرف کر دیں گے, تو آپ کے پاس کیا ہوگا, شاید اتنا لوڈ آپ کی پاس اویلیبل نہ ہو. تو جتنا لوڈ ہوتا ہے اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ آپٹیمم یوٹیلائز کر لیں. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس انرجی کی سپلائی الیکٹریسٹی کے علاوہ کچھ اور ہے, کول ہے یا آپ کے پاس ووڈ ہے یا آپ کے پاس آئل ہے, تو آپ کو اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا چیز ہو گئی, تو لینئر پروگرامنگ ایک خاص قسم کی ٹیکنیک ہے جو مینیجرز کو ہیلپ کرتی ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کن ایکٹیویٹیز کو کس طریقے سے پرائرٹائز کر کے اپنے پاس جو ریسورسز ہیں, جو اسکیئرس ریسورسز ہیں, اس کو الوکیٹ کریں. دوسرے لفظوں میں یہ کیا چیز ہے, جب لینئر پروگرامنگ کی ہم بات چیت کریں گے تو اسکیئرس ریسورسز کی لوکیشن ہوگی, ٹھیک ہے نا. ونس اگین ہم نے شروع میں جب ڈیفائن کیا تھا او آر کو, تو یہی کہا تھا نا کہ اسکیئرس ریسورسز کو ہم الوکیٹ کرتے ہیں. تو لینئر پروگرامنگ کے اندر بھی یہی ہے کہ اسکیئرس ریسورسز آپ کے پاس ہیں, وہ ریسورسز انرجی کی ہو سکتی ہیں, وہ کیپٹل کی ہو سکتی ہیں, وہ لیبر کی ہو سکتی ہیں, را مٹیریل کی ہو سکتی ہیں, سو آن سو فورتھ. اس کو آپ نے الوکیٹ کرنا ہے. کس میں الوکیٹ کرنا ہے, کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز کی جو ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس بیسک لینئر پروگرامنگ ہوگی. اب اسی کو فردر اور کلاسیفائی کرتے جائیں گے اور ایکسپلین کرتے جائیں گے, تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہے, تاکہ یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے. تو پہلی چیز یہ ایک ٹیکنیک ہے جو ہیلپ کرتی ہے مینیجرس کو, کس چیز کے لیے, ایلوکیشن آف اسکیئرس ریسورسز, کس کے اوپر ریسورسز ایلوکیٹ کرنے, کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز کے لیے. اب ہمارے پاس دوسری ڈیفینیشن ہے کہ ایل پی ریفلیکٹس ان دی فارم آف اے ماڈل, یعنی یہ جو لینئر پروگرامنگ پرابلمس جو ہوتے ہیں کیا ہے, دے ریفلیکٹس in the form of a model, the organization's attempt to achieve some objective, frequently maximizing profit contribution, maximizing rate of return, or minimizing costs, in view of limited or constrained resources, available capital or labor, service level, available machine time, اور budgets. یہ وہی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو ذرا اور طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ لینئر پروگرامنگ پرابلم جو ہوگا وہ ایک ریپرزینٹیشن ہوگا کسی بھی آرگنائزیشن کی یا کسی بھی ایک انڈسٹری کی یا کسی بھی فیکٹری کی. کیا چیز ہے, اس کے اٹیمپٹ کی کیا چیز وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اچیو کرنا چاہتے ہیں پروفٹ, بالکل ٹھیک ہے. تو کیا کریں گے, دے وڈ لائک ٹو میکسیمائز دیئر پروفٹ. پروفٹ کیا ہوگا, کسی بھی فارم کے اندر ہوگا, یا کوئی اگر آپ کے پاس فیکٹری ایسی ہے کہ لاس میں جا رہی ہے
تو وہ چاہیں گے کہ منیمائز دی لاس، کہ لاسز ہو رہے ہیں کم کریں. یہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے پہلے آپ دکان لگاتے ہیں تو دکان کے اندر پہلے دن تو لوگ نہیں آتے، تو آپ اپنے پاس سے خرچ کرتے جاتے ہیں الٹیمیٹلی اس ہوپ کے اندر کہ آپ کے پاس بعد میں پروفٹ آئے گا. تو اس دوران میں جس میں آپ کے پاس پروفٹ نہیں آ رہا، اپنے پاس سے خرچ کر رہے ہیں، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو لاسز ہو رہے ہیں یہ منیمائز ہو جائیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں جو آپ کے جتنے بھی کاسٹ ہے وہ منیمائز ہو جائے. تو یعنی لینئر پروگرامنگ میں دو چیزوں کی ہم بات چیت کریں گے، یا تو ہم میکسیمائز کسی چیز کو کرنے کی کوشش کریں گے یا منیمائز کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ میکسیمائزیشن اور منیمائزیشن اکنامک فیکٹرز کے اندر کیا ہوگا کہ میکسیمائزیشن آف پروفٹ ہوگا اور منیمائزیشن آف کاسٹ ہوگی. ٹھیک ہے، میکسیمائزیشن آف سیلز ہو سکتی ہے، منیمائزیشن آف ایکسپینڈیچر ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں میکسیما یا منیما کی ہم بات چیت کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس کچھ کانسٹینٹس ہوگی. ہم میکسیمائز کر سکتے ہیں نا، پروفٹ ملین اینڈ بلین کما سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہوتی ہیں وہ اسکیئرز ہوتی ہیں. جیسے میں نے بتایا بجلی آپ کے پاس کم ہے یا ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں موجود ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس پیسہ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس لمیٹڈ ہے، وہ بھی آپ کے پاس دیکھ کے خرچ کرنا ہے. تو یہ جناب ہمارے پاس چیزیں ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے میکسیمائز کرنا ہے پروفٹ یا منیمائز لاس کرنا ہے، اور آپ کے پاس کچھ کانسٹینٹ ریسورسز ہیں، ان ریسورسز کی طرف بھی نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہے؟ ونس اگین لینئر پروگرامنگ ٹیکنیک کین بی سیڈ ٹو ہیو اے لینئر آبجیکٹو فنکشن دیٹ از ٹو بی آپٹیمائزڈ either maximize or minimize subject to linear equality or inequality constants and sign restrictions on the variables. اب یہ جو ڈیفینیشن ہے یہی آگے تک چلتی جائے گی. بیسک جسٹ یہی ہے. سلائڈ کے اوپر آپ اس کو غور سے دیکھ لیجیے گا. یہ ایک خاص قسم کی ٹیکنیک ہے جس کے اندر آپ نے ایک پروفٹ کو یا کسی ایک فنکشن کو منیمائز کرنا ہوتا ہے یا میکسیمائز کرتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم آبجیکٹو فنکشن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹو فنکشن. اس کو میں ایکسپلین کروں گا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آبجیکٹو فنکشن ہے آپ ڈیفائن کریں گے اس کو، اور اس کو یا تو آپ میکسیمائز کریں گے یا آپ منیمائز کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جیسا بھی سوال ہوگا، اگر سوال ہوگا کہ منیمائز دا کاسٹ تو آپ نے منیمائز کرنا ہوگا، اگر آپ کے پاس ہوگا میکسیمائز پروفٹ تو آپ میکسیمائز کریں گے. اور دوسری چیز یہ کنڈیشن ہوگی کہ آپ کے پاس جو کانسٹینٹس دی ہوئی ہوں گی وہ لینئر ہوں گی. لینئر سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ ان کو ڈرا کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس اسٹریٹ لائن آئے گی. آبجیکٹو فنکشن جو ہوگا وہ بھی آپ کے پاس لینئر ہوگا، اور آپ کے پاس جو کانسٹینٹس ہوگی وہ بھی ساری کی ساری لینئر ہوں گی. یہ خیال رکھیے گا کہ یہاں پہ تین چیزیں آئیں گی کہ آبجیکٹو فنکشن جو ہوں گے وہ بھی آپ کے پاس لینئر ہوگا، یعنی جب بھی آپ پلاٹ کریں گے تو ایک اسٹریٹ لائن آئے گی. کسی طرح کی اسٹریٹ لائن ہو سکتی ہے، یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ بعد میں بتائیں گے، لیکن آپ کے پاس یہ پتا ہونا چاہیے کہ آبجیکٹو فنکشن ہمیشہ ایک اسٹریٹ لائن ہوگی ان دی کیس آف لینئر پروگرامنگ پرابلم. اسی طرح سے جب کانسٹینٹس کو آپ ڈرا کریں گے تو وہ بھی لینئر ہوں گی، یعنی کہ اسٹریٹ لائن ہوں گی. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو فنکشن ہے وہ اس کے اندر کچھ ویریبلس ہوں گے، ان ویریبلس پہ بھی ہم کچھ کنڈیشنز لگائیں گے. تو ان کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ونس اگین لینئر پروگرامنگ کے اندر کیا چیز ہے؟ دی ٹرم لینئر ڈسکرائبس دی پروپورشنیٹ ریلیشن شپ آف ٹو اور مور ویریبلس. Thus a given change in one variable will always cause a resulting proportional change in another variable. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے پاس کیا چیز ہے اس کے اندر لینئر پروگرامنگ میں؟ جو آپ کے پاس فنکشنز ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بالکل لینئر ہیں. لیکن اگر ایک کے اندر چینج آئے گا تو دوسرے کے اندر چینج آئے گا، ایک کے اندر ویریشن آئے گا تو دوسرے کے اندر ویریشن آئے گا. تو یہی چیز یہاں پر بتانے کی کوشش کی ہے. اب یہ 3 4 5 جو سلائڈس ہیں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، لیکن ان سب کا جسٹ جو ہے الٹیمیٹلی وہی ہے کہ لینئر پروگرامنگ کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ آپ کے پاس جو بھی ایکسپریشن اگر آئے گا اس ایکسپریشن کو کیا ہوگا، وہ ایک قسم کا ریلیشن شپ ہے کہ اگر آپ کے پاس ویریبلس ہیں ایکس اور وائی، جیسے میں نے ایگزامپل دی تھی کہ وائی از اکول ٹو ایم ایکس پلس سی، یہ ایک ایکویشن ہوتی ہے کہ اس کی اسٹریٹ لائن کی. ایکس اس کے اندر انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے، وائی جو ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. یعنی ایکس کو بڑھائیں گے تو وائی بھی بڑھے گا یا گھٹے گا، ایکس کو گھٹائیں گے تو وائی گھٹے بڑھے گا. یعنی یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. وائی از ڈیپینڈنٹ آن ایکس، یہ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہی چیز یہاں پر ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ ایکس کو چینج کریں گے تو وائی کی ویلو بھی چینج ہو جائے گی، یا اگر وائی کو چینج کریں گے تو کورسپونڈنگلی ایکس کی ویلو بھی ڈفرنٹ ہوگی. اب اس کے ایریاز آف اپلیکیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس جگہ اپلائی کی جا سکتی ہے یہ لینئر پروگرامنگ. یعنی کہ یہ جو پرابلمس ہیں کہاں سے رائز ہوتے ہیں اور کہاں پہ ان کو ہم سالو کریں گے. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل لی ہے، اس کو دیکھتے ہیں. A company manufactures agriculture fertilizer. It is interested in minimizing costs while meeting certain specified levels of nitrogen, phosphate and potash by blending together a number of raw materials.
اب یہ ایک فرٹیلائزر فیکٹری ہے. آپ نے دیکھو اگر روزانہ اخبار میں اشتہار دیکھتے ہوں گے, روزانہ ٹی وی پہ ریڈیو پہ اشتہار دیکھتے ہوں گے, فرٹیلائزر ہے نا جسے کھاد کہتے ہیں, جی یہ کھاد بیچی جاتی ہے, بک رہی ہوتی ہے. بڑی اچھی اچھی کمپنیز ہیں, بڑی بڑی کمپنیز ہیں پاکستان میں بھی باہر میں بھی, جو کہ یہ فرٹیلائزرز بناتی ہیں اور اس کو بیچتی ہیں. اب ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا فرٹیلائزر زیادہ بک رہا ہوتا ہے, کسی کا فرٹیلائزر کم بک رہا ہوتا ہے. اس کے کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک فیکٹر تو یہ مارکیٹنگ اچھی ہے, یا ان کا برانڈ اچھا ہے, یا ان کی کوالٹی اچھی ہے. تو زیادہ تر جو چیز ہوتی ہے وہ کوالٹی پہ جاتی ہے. کوالٹی کے اندر کیا چیز ہے, اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں. اب یہ بتاتا ہے یہ ایگزامپل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس ایک فرٹیلائزر ہے جس کے اندر کانٹینٹس ہیں کیا, نائٹروجن, فاسفیٹ اور پوٹاش. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے, اس کو دوبارہ سے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک فرٹیلائزر فیکٹری ہے جس کے اندر فرٹیلائزر میں 3 میجر انگریڈینٹس ہیں. ایک نائٹروجن ہے, ایک فاسفیٹ ہے, ایک پوٹاش ہے. اب ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں سے آتے ہیں, کس طریقے سے آتے ہیں, لیکن یہ 3 بیسک انگریڈینٹس ہیں, 3 کمپوننٹس ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ نائٹروجن کی کاسٹ زیادہ ہو اور پوٹاش کی کاسٹ کم ہو, مجھے پتا نہیں ہے, میں ویسے ایگزامپل لے رہا ہوں کہ نائٹروجن کی پرائس زیادہ ہے اور پوٹاش کی پرائس کم ہے. تو اگر اس کی مکسنگ ایسی کی جائے کہ ہم چاہیں کہ ہماری کاسٹ جو ہے وہ منیمم ہو جائے, تو ہم کیا کریں گے, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پوٹاش ڈالنے کی کوشش کریں گے. لیکن جب پوٹاش زیادہ بھر جائے گی سارے اس سیک کے اندر یا اس بوری کے اندر, اور جب جا کے کسان لگائے گا تو اس کی فصل میں وہ ریکوائرڈ ریزلٹ نہیں ہوگا, کیونکہ تھوڑا سا پوٹاش بھی چاہیے, تھوڑا سا اس کے اندر فاسفیٹ بھی چاہیے, اور تھوڑا سا نائٹروجن بھی چاہیے. نائٹروجن بھی ایک خاص مقدار میں چاہیے, اسی طریقے سے فاسفیٹ بھی ایک خاص مقدار میں چاہیے. تو آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں کہ سارے کا سارا کاسٹ منیمائز کرنے کے لیے جی آپ نے پوٹاش بھر کے بھیج دیا ہے. نو, وی ول ناٹ ڈو لائک دس. اور کوئی کمپنی اس طریقے سے نہیں کرے گی. ہاں ڈیفینیٹلی وہ کرے گی کہ جتنا میکسیمم ہم کم سے کم قیمت والی چیز ڈال دیں. یہی چیز کرتے ہیں نا آپ, کہ جس جگہ پہ آپ کو کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے تو جتنا آپ کو الاؤیبل لمٹ ہوتی ہے وہاں پر آپ وہ چیز ڈال سکتے ہیں. تو یہ جو لینئر پروگرامنگ ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے فرٹیلائزر فیکٹری میں, جہاں پہ مکس اینڈ میچ کی بات ہوتی ہے, جہاں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے لیکن ایک منیمم لیول چاہیے. منیمم لیول کس کا, کم سے کم پوٹاش ہونے چاہیے, پوٹاش اویلیبل ہونی چاہیے, کم سے کم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اس میں اویلیبل ہونی چاہیے, اور کم سے کم فاسفیٹ وہ بھی اویلیبل ہونا چاہیے. یعنی تینوں کی کوانٹٹی کچھ نہ کچھ ضرور ہونی چاہیے. تو یہ کنڈیشنز اگر آپ امپوز کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کچھ کانسٹینٹس ڈال رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس آبجیکٹو فنکشن کے اندر کاسٹ کو آپ منیمائز کرتے ہیں. تو جناب پہلی اپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے لینئر پروگرامنگ کی کہ فرٹیلائزر فیکٹری میں جہاں پہ مکس اور میچ کی بات چیت ہو رہی ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر کتنے را مٹیریلس ہیں, یہاں پہ 3 را مٹیریل ہیں. ایک را مٹیریل جس کے اندر نائٹروجن کانٹینٹ ہوگا, دوسرا را مٹیریل جس میں فاسفیٹ کانٹینٹ ہوگا, اور تیسرا جو را مٹیریل جس میں پوٹاش کے کانٹینٹ ہوگا. یہ تینوں را مٹیریل کو اس طرح سے بلینڈ کرنا ہے, اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ ٹوٹل کاسٹ جو آپ کے پاس ہے وہ منیمم ہو جائے. تو یہ جناب چیز پہلی ہے کہ جس کے اندر ہم اپلائی کر سکتے ہیں, اور اسی طرح کی ایگزامپلس اور بھی بہت ساری لی جا سکتی ہیں جس کے اندر آپ مکسنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مکسنگ آف پروڈکٹ کرتے ہیں. مکسنگ آف پروڈکٹ کے اندر آپ کے پاس بہت زیادہ جو کام ہوتا ہے, کہاں پہ ہوتا ہے, جو بالکل صحیح کہا, فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے اندر ہوتا ہے. تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر بھی یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. کیمیکل انڈسٹری کے اندر بھی یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. کیا چیزیں, جو لینئر پروگرامنگ کی ٹیکنیکس ہیں, یعنی وہ پرابلمس, وہ پروگرامس جو کہ ان فیکٹریز کے اندر, ان انڈسٹری کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لینئر پروگرامنگ ہیز گاٹ دی اپلیکیشن ان انڈسٹری ویئر آر پرابلمس انوالونگ مکسنگ اینڈ میچنگ, جس کی ایگزامپل دی تھی فرٹیلائزر فیکٹری ہے, کیمیکل فیکٹری ہے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد دوسری اپلیکیشن ہم دیکھتے ہیں. دوسری اپلیکیشن ہمارے پاس کیا چیز ہے, این انویسٹر وانٹس ٹو میکسیمائز ہز اور ہر ریٹ آف ریٹرن بائی انویسٹنگ ان اسٹاکس اینڈ بانڈس. دا انویسٹر کین سیٹ اسپیسیفک کنڈیشن دیٹ ہیو ٹو بی میٹ انکلوڈنگ اویلیبلٹی آف کیپٹل. اب آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے, ٹھیک ہے, 1 لاکھ ہے, 5 لاکھ روپے, میں 5 لاکھ لے لیتا ہوں. اب 5 لاکھ روپے ہیں آپ کے پاس, آپ اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. انویسٹ کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ریٹ آف ریٹرن اچھا ہو, یعنی کہ آپ کے پاس جو 5 لاکھ روپے آپ کے انویسٹ کریں گے تو آپ چاہیں گے کہ آپ کو کچھ پیسہ تو ملے نا, یا آپ کا پیسہ بیکار میں. کئی اسکیمز ہوتی ہیں, گورنمنٹ کی اسکیمز ہوتی ہیں, کبھی بانڈ خرید لیتے ہیں. اب پرائز بانڈ آپ خریدتے ہیں, آپ اس امید کے اندر کہ شاید آپ کا بانڈ نکل آئے تو پیسے بڑھ جائیں گے. اس کے بعد آپ کسی انویسٹمنٹ اسکیم کے اندر, بینک کے اندر اچھے
پروفٹس وغیرہ اویلیبل ہیں. انٹرسٹ فری پروفٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر سود کے کوئی کاروبار نہ ہو, تو وہاں پہ بھی آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ شاید وہاں سے کچھ پیسے اچھے آ جائیں. پھر آپ سوچتے ہیں کہ کسی بزنس میں لگا دوں, وہاں سے پیسے اچھے آ جائیں. پھر آپ کا کوئی دوست کہتا ہے یار مجھے دو, میں بزنس کرتا ہوں, جو پروفٹ ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا. اب یہ ساری چیزیں بڑی اچھی نظر آتی ہیں. اب آپ سوچتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے تو میرے پاس ہیں, میں کہاں انویسٹ کروں؟ میں نے بینک میں بھی انویسٹ کرنا ہے, اسی طریقے سے میں نے دوست کے ساتھ بھی انویسٹ کرنا ہے, میں نے بزنس میں انویسٹ کرنا ہے, اور تھوڑا سا پیسہ گھر میں بھی رکھنا ہے تاکہ خرچ کے لیے استعمال ہو سکے. اب یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. اب آپ کو یہ پتہ نہیں کہ کتنا پیسہ میں کس کس کو دوں, تو آپ دوست سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا ریٹ آف ریٹرن کیا ہے, یا تم مجھے کتنے پیسے دو گے. میں تمہیں اگر 1 لاکھ روپے دوں تو تم اپنے بزنس میں پروفٹ تو کماؤ گے, لیکن مجھے کتنا دو گے؟ تو وہ کہے گا کہ جی تقریباً میں آپ کو 9% پر منتھ کے حساب سے کم تو دوں گا ہی. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن 9% تو کم سے کم ہے. اگر لاس کسی وقت ہو گیا تو شاید میکس جو ہوگا وہ 3% تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس وقت لاس برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں, کیونکہ آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں, آپ نے انویسٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے دوسرے بزنس میں بھی آپ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے پرائز بانڈ بھی آپ خریدنا چاہتے ہیں. اب پرائز بانڈ آپ خریدتے ہیں 1 لاکھ روپے کے, اور اس میں سے کوئی انعام نہیں نکلتا ہے آپ کا, تو کیا ہوگا؟ 1 لاکھ روپیہ تو آپ کا بلاک رہے گا, یہ نہ بڑھا نہ گھٹا. لیکن ایک لحاظ سے شیورٹی ہے کہ 1 لاکھ روپے 1 لاکھ رہے گا. بزنس کے اندر آپ کے پاس یہ رسک ہے کہ یہ پیسہ کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کے پاس ڈفرنٹ آپشنس ہیں. ان ڈفرنٹ آپشنس کو جب آپ اسٹڈی کریں گے, اسٹڈی کرنے کے بعد کیا آ جائے گا آپ کے پاس؟ ڈفرنٹ آپشنس آ جائے گی. جی آپ 1 لاکھ روپے یہاں خرچ کریں یا انویسٹ کریں, سوری یہاں پر کیا کریں 50,000 روپے انویسٹ کریں, ادھر آپ 2 لاکھ انویسٹ کریں, تو ٹوٹل آپ کے پاس انویسٹمنٹ پلان آ جائے گا. اب یہ تو بڑی چھوٹی سی بات کی انویسٹ پلان کی, 5 لاکھ کے پیچھے اتنی بڑی ٹیکنیکس وغیرہ استعمال کریں. تو جناب یہ بڑی جو نیشنل لیول کی اسکیمز ہوتی ہیں, یہ جو کمپنیز بڑی بڑی ہوتی ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں, یہ جو بڑے بڑے بینکس ہیں یہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے بینکس ہیں جو اپنی اسکیمز اناؤنس کرتے ہیں, کار فائنینسنگ ہوئی, اسی طریقے سے ہاؤس کے لونز ہیں, یہ سب کے سب اسی کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں. تو جو بھی انویسٹر ہے, چاہے وہ بینکنگ انویسٹر ہے یا انڈیویجل انویسٹر ہے, وہ اس طریقے سے اس کو اینالائز کر سکتا ہے اور لینئر پروگرامنگ کو استعمال کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کس کس سیکٹر میں کتنا کتنا انویسٹ کیا جائے. یہی چیز جو ہے نا, اگر نیشنل پلان جو بن رہا ہو, جو میں نے پہلے دن مثال دی تھی نا میکرو اکنامک پلاننگ کی یا مائکرو اکنامک پلاننگ کی, تو وہاں پہ اگر آپ کے پاس ایک بڑا ایک پلان بن رہا ہو اور آپ کے پاس ڈفرنٹ سیکٹر ہیں, جس میں ایگریکلچر سیکٹر ہے, ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے, انرجی سیکٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹر ہے, ہیلتھ سیکٹر ہے, تو ان سب کے اندر آپ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس میکسیمم ریٹرن آئے. میکسیمم ریٹرن ضروری نہیں ہے کہ ان ٹرمز آف منی آئے, ان ٹرمز آف سروسز آ سکتا ہے, ان ٹرمز آف فیسلٹیز آ سکتا ہے, جو گورنمنٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہے, سوشل سروسز ہوتی ہیں جس میں ایجوکیشن شامل ہے, جس میں ہیلتھ شامل ہے, جس میں یہ روڈس شامل ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے پانی ہے, واٹر ریسورسز وغیرہ ہے. تو یہ ڈفرینٹ جگہ پہ ایلوکیشن کرنا ہو تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ لینئر پروگرامنگ کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ جناب اس کی بہت بڑی اپلیکیشن ہے جہاں پر آپ کے پاس انویسٹمنٹ وغیرہ کی ریکوائرمنٹ ہو. اینالائز کر لیں اور دین یو ول گیٹ این آپٹیمم سارٹ آف آنسر. نیکسٹ دیکھتے ہیں ایریا آف ایپلیکیشن کیا ہے ہمارے پاس. اے کمپنی وانٹس ٹو دا بیسٹ پاسبل ایڈورٹائزنگ ایکسپوئر among a number of national magazines and radio and television commercials within its available capital requirements. اب ہمارے پاس کیا چیز ہے, ایک کمپنی ہے, یہ کمپنی کوئی ایک پروڈکٹ بناتی ہے یا 2 پروڈکٹ بناتی ہے, مثال کے طور سے کہ صابن بنا رہی ہے, مثال کے طور سے ٹوتھ پیسٹ بنا رہی ہے, یا مثال کے طور سے کوئی چیزیں پبلش کر رہی ہے. مطلب ڈفرنٹ سارٹ آف تھنگس آپ دیکھ لیں, روزانہ آپ کے پاس ٹی وی میں سینکڑوں کمرشلز آتے ہیں, ریڈیو سنیں تو اس میں بھی سینکڑوں کمرشل آ رہے ہوتے ہیں, اخبار اٹھا کے دیکھیں تو سینکڑوں کمرشل آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک کمپنی ہے, اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے ٹی وی پہ بھی جانا ہے, مجھے ریڈیو پہ بھی جانا ہے, مجھے اخباروں میں بھی دینا ہے, مجھے میگزین میں بھی دینا ہے, میں کتنا کتنا پیسہ لگاؤں. جو اس کا چیف آپریٹنگ آفیسر ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, وہ مارکیٹنگ والے کو کہتا ہے یا پبلسٹی والے کو کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کو 5 لاکھ روپے دے دیا, آپ کی مرضی ہے کہیں لے کے جائیں. اب وہ سوچتا ہے کہ میں ٹیلی ویژن پہ اگر ایک اشتہار دوں گا تو اس کی کاسٹ شاید 5 لاکھ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گا. یا اگر چھوٹا اشتہار دیتا ہوں تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. اگر میں ریڈیو پہ ہی دیتا ہوں خالی تو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا جتنا ٹی وی کے اشتہار کے اوپر آئے گا. تو وہ اپنا ایک پلان بناتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم 10 اشتہار اخبار میں دیں گے, 10 اشتہار ریڈیو پہ دیں گے, 5 اشتہار میگزین میں دیں گے اور 2 اشتہار ہم ٹیلی ویژن میں دیں گے.
یہ ہمارے پاس میکسیمم کوریج دے گی، کیونکہ آپ نے اگر میگزین میں دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ جس کلائنٹ کے پاس آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہاں پہ نہیں پہنچے گا. اب آپ نے اگر میگزین میں دے دیا تو جو لوگ ہمارے یہاں پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان تک تو یہ میسج نہیں پہنچے گا نا، وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، میگزین ہی نہیں پہنچتا وہاں تک. تو آپ چاہتے کیا ہیں، یا تو ریڈیو کو استعمال کریں گے یا پھر آپ ٹیلی ویژن کو استعمال کریں گے. اب آپ نے ٹیلی ویژن پہ اشتہار دے دیا. اب ہمارے ملک میں ساری جگہ پہ ٹیلی ویژن کی کوریج نہیں ہے، تو وہاں پر ٹی وی پہ ریڈیو پہنچ جائے گا. تو ریڈیو پہ بھی لانا ضروری ہے. ابھی میں نے جو اگزامپل دی تھی نا فرٹیلائزر کی، اب بہت سارے جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ٹی وی نہیں پہنچا ہے. اب بہت جگہ پہنچ گیا، لیکن ابھی بھی کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ٹی وی نہیں پہنچ سکا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کسانوں کے پاس جن کے پاس ٹی وی نہیں ہے یہ میسج پہنچنا چاہیے. تو بہترین میڈیم کیا ہوا، ریڈیو ہوا. تو اب آپ کے پاس یہ کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں. کون کون سی ایکٹیویٹیز کمپیٹ کر رہی ہیں کہ آپ نے ٹی وی میں اشتہار دینا ہے، آپ نے ریڈیو میں اشتہار دینا ہے، آپ نے میگزین میں اشتہار دینا ہے، آپ نے کس میں میگزین اخباروں میں بھی اشتہار دینا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز تو ہم بھول گئے، ہم روزانہ نکل کے آتے ہیں گھر سے روڈ پہ دیکھیں تو سینکڑوں بل بورڈز لگے ہوتے ہیں، سینکڑوں بینرز لگے ہوتے ہیں، سینکڑوں آپ کے پاس پیمفلٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، ایک ایک اشتہار، ٹھیک ہے نا، خبردار، ہوشیار، ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں نا. کیا کہتے ہیں جو آپ کے پاس یہ لیفلیٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، ہو رہی ہوتی ہیں، کمپیٹ کرنا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا جو کمپیٹیٹر وہ کیا کر رہا ہے. اگر وہ ٹیلی ویژن پہ جا رہا ہے اور آپ ٹیلی ویژن پہ نہیں جاتے ہیں تو آپ کے لیے پرابلم ہے. اگر وہ ٹیلی ویژن پہ جا رہا ہے اور آپ ریڈیو پہ جا رہے ہیں تو بھی مسئلہ ہے. اگر آپ ریڈیو پہ جا رہے ہیں اور وہ ریڈیو پہ نہیں جا رہا تو اس سے بھی سوچنے والی بات ہے کیا وجہ ہے کہ وہ اس کا اشتہار ریڈیو پہ کیوں نہیں آ رہا. جی اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے آپ نے دینا ہے جو کہ خاص ایلیٹ لوگ ہیں، جو کہ ریڈیو بہت کم سنتے ہیں. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں ایکٹیویٹیز کمپیٹ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف دیکھنا ہے کہ کٹی میں یا آپ کی جیب میں یا آپ کے بٹوے میں کتنا پیسہ ہے. آپ کے پاس تو 5 لاکھ روپے ہیں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اب آج کل تو بڑی اچھی باتیں ہو گئی ہیں کہ ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن نہیں ہے، بہت سارے آ گئے کہ آپ نے 1 میں دینا ہے، 2 میں دینا ہے، 3 میں دینا ہے، 4 میں دینا ہے، کس میں اشتہار دینا ہے. ان کی کاسٹ مختلف ہے، پھر اس کے بعد ان کی آؤٹ ریچ مختلف ہے، ان کے ٹائمنگس مختلف ہیں، ان کے کلائنٹس مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے مثال کے طور سے کہ یہ جو ایجوکیشن چینل ہے اس میں تو کون لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے یا جو پڑھنے والے لوگ ہوں گے وہی دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ ان کے لیے جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ہمارے حضرت، ان کے لیے اس پہ اگر اس طرح کا اشتہار دیا جائے تو پرابلم آئے گی. تو یہ آپ نے اینالائز کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد پھر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جی میں نے اس جگہ پر اتنے پیسے لگانے. ابھی کیسے لگائیں گے؟ جی ہاں، اس کے لیے بالکل لینئر پروگرامنگ کی ٹیکنیکس اویلیبل ہیں. وہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ بتا دے گی کہ جناب اتنا پیسہ یہاں لگائیں، اتنا پیسہ یہاں لگائیں، آپ کو میکسیمم کوریج مل جائے گی. جتنی آپ کوریج لینا چاہتے ہیں اتنی مل جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کا آبجیکٹو ہوگا وہ آبجیکٹو ملے گا، جو آپ کے پاس لمیٹیشنز ہیں وہ پوری ہوں گی، جو آپ کے پاس کانسٹینٹس ہیں وہ پوری ہوں گی، اور جو آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ بھی ہو جائے گا. یعنی کہ ساری جو آپ کی کانسٹینٹس ہیں اس میں سے کوئی بھی وائلیٹ نہیں ہوگی، اس کے باہر اس پیرامیٹر کے اندر نہیں جائیں گے. 5 لاکھ سے زیادہ کیسے انویسٹ کریں گے؟ ہے ہی نہیں، پیسہ ہی نہیں ہے. 5 لاکھ کے اندر جو کچھ بھی کرنا ہے کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اور بھی کچھ کنڈیشن لگائی کہ جی مجھے ریڈیو پہ بھی اشتہار دینا ہے. کتنے دینا ہے؟ کم سے کم 1 گھنٹہ ریڈیو پہ آنا چاہیے. اوہو، تو اب اتنا پیسہ تو ادھر نکال دیں، باقی پیسے کو ڈسٹریبیوٹ کریں. اس کے بعد کہنا ہے کہ یار یہ تو میرے دوست کا میگزین ہے، اس میں بھی اشتہار دینا ہے آپ نے. اچھا چلو ٹھیک ہے، 10,000 روپے ادھر بھی چلے گئے. اب یہ کنڈیشن ساری کی ساری، یہ ریسٹرکشن ساری کی ساری آپ کے پاس ہوں گی. اس کے باوجود بھی آپ پوری آپٹیمم ریزلٹ نکال لیں گے. یہی او آر کی خوبصورتی ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی لمیٹیشنز ہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. وہ ساری کی ساری لمیٹیشن فلفل کرنے کے بعد پھر آپ کو جواب دیتا ہے. پھر آپ کو جواب پسند آئے نہ پسند آئے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ساری کنڈیشن بھی فلفل کریں اور آپ کو پروفٹ بھی مل جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو کنڈیشن سیٹسفائی کریں گے تو اس کے بیسس پہ جو پروفٹ آئے گا وہ وہی ہوگا. اگر آپ اس سے آ کے چرائیں گے تو پھر آپ کے پاس پرابلمس آئیں گے. نیکسٹ دیکھتے ہیں ایریا آف ایپلیکیشن. یہ کیا ہے؟ An oil refinery blends several raw gasoline and additives to meet a car manufacturer's specification while still maximizing its profit. ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس آئل ریفائنری ہے. ابھی میں نے کیمیکل انڈسٹری کی مثال لی تھی، ابھی میں نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی مثال لی تھی، ابھی میں نے فرٹیلائزر کی مثال لی تھی. اسی طریقے سے آئل کے اندر بھی. ابھی جو آئل ہوتے ہیں نا، جب آپ دیکھیں پیٹرول، تو پیٹرول خاص قسم کا ہوتا ہے. ایک پیٹرول نارمل ہوتا ہے، ایک ہائی آکٹین ہوتا ہے، ایک سپر ہوتا ہے، ایک سپریم ہوتا ہے، ایک ڈیزل ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس پیٹرول کی گاڑی ہے اور آپ اس میں ڈیزل ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں چلے گی، کیونکہ اس کے اندر جو کمپوننٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، اس کے جو کانسٹیٹوئنٹس ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. جس چیزوں سے بنا ہے وہ کمپاؤنڈ وہ ڈفرینٹ ہے.
تو آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیزل سستا ہوتا ہے, پیٹرول سپریم مہنگا ہوتا ہے, ہائی آکٹین اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے نا. اب تو لیڈ فری کی بات ہو رہی ہے, تو لیڈ فری اس سے بھی ذرا مہنگا ہوتا ہے. تو کیا کرتے ہیں اس کے اندر, کوشش یہ کرتے ہیں آئل فیکٹری والے, آئل ریفائنری والے, کہ جو سستی چیز ہے وہ ڈالیں, لیکن منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ پوری ہونی چاہیے. اگر منیمم ریکوائرمنٹ فیول کے اندر پوری نہیں ہوگی تو کمبسشن نہیں ہوگا. جب کمبسشن نہیں ہوگا تو پیٹرول جلے گا نہیں, پیٹرول جب نہیں جلے گا تو آپ کی گاڑی نہیں چلے گی. جو آپ کے پاس کاربوریٹر ہے یا الیکٹرانک فیول انجیکشن ہے تو اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, چاہے کار کو دیکھ لیں, چاہے بس کو دیکھ لیں, چاہے ٹرک کو دیکھ لیں, چاہے بڑی ہیوی ایروپلین کو دیکھ لیں. جب آپ ایروپلین کو دیکھیں تو اس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے, بالکل خاص قسم کا اس کو پیٹرول چاہیے. اگر وہ پیٹرول وہاں پہ نہیں مل رہا ہے تو پھر جہاز ٹیک آف ہی نہیں کرے گا, کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ منیمم ریکوائرمنٹ تو فلفل کرنی ہوتی ہے. اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, کیمیکلی انالائز کرتے ہیں کہ یہ انگریڈینٹس موجود ہیں, یہ انگریڈینٹس موجود ہیں, اس کو پاس کر دیتے ہیں. یہ تو اب جب انگریڈینٹس بعض سستے ہوتے ہیں, بعض مہنگے ہوتے ہیں. اگر فیکٹری والے یا یہ ریفائنری والے مہنگے کمپوننٹس ڈالتے جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا, اس کی یا کاسٹ بڑھا دیں گے. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے بلینڈ کریں کہ ان کو کاسٹ بھی منیمائز ہو جائے اور ان کا پروفٹ بھی میکسیمائز ہو جائے. تو یہ چیز اگر کرنا چاہتے ہیں تو آئل ریفائنری میں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. میں نے پہلے دن آپ کو جب اگزامپل دی تھی, یا دوسرے دن جس میں ہم نے آئل سیکٹر لیا تھا, اس آئل سیکٹر کے اندر مختلف آپریشن تھیں. ان آپریشن میں یہ بلینڈنگ کی بھی ہم نے بات چیت کی تھی, اور میں نے کہا تھا ٹوٹل آئل سیکٹر اگر آپ لینا چاہیں تو اس کی بھی ہم پلاننگ کر سکتے ہیں. اور اس کی پلاننگ کس سے میں نے بتایا تھا, میں نے جی ہاں آپ کو بتایا تھا کہ لینئر پروگرامنگ سے اس کی ہم پلاننگ کر سکتے ہیں. تو یہ آئل ریفائنری کے اندر جو پلاننگ ہوتی ہے, پروڈکشن پلاننگ کرنی ہو تو وہ بھی آپ لینئر پروگرامنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی اسکیئرس ریسورسز کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ بھی کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز کی بات چیت ہو رہی ہے. ایک اور دیکھ لیتے ہیں, ایریا آف ایپلیکیشن. یہ بڑا اچھا ایریا آف ایپلیکیشن ہے. اب یہ سٹی گورنمنٹ ہے یا آپ کے پاس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا کسی علاقے کے اندر کچھ فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کرنے چاہتے ہیں. کیا فیسلٹیز ہیں؟ کرکٹ گراؤنڈ ہے, ہاکی گراؤنڈ ہے, فٹ بال گراؤنڈ ہے, کوئی سنیما ہال ہے, کوئی آپ کے یہاں آڈیٹوریم ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اب یہ حکومت چاہتی ہے یا کوئی ایک کمپنی چاہتی ہے کہ ہم یہ ساری فیسلٹیز کو ایکوائر کر لیں اور کچھ پیسہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ کرکٹ گراؤنڈ بھی آپ کو مل جائے, یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ہاکی گراؤنڈ بھی مل جائے, یہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو سنیما بھی مل جائے یا کچھ آڈیٹوریم مل جائے تاکہ فنکشن وغیرہ کر سکیں. اب اس سب کی کچھ کاسٹ ہوتی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں باہر چلے جائیں, آج کل ہم تو کرکٹ سڑکوں پہ کھیل لیتے ہیں. جی سڑکوں پہ تو کھیل لیتے ہیں, لیکن اس کی کتنی کاسٹ پے کرتے ہیں. خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ کسی کی گاڑی کا شیشہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ہم سیف اس کی بات کریں کہ پراپر کرکٹ کھیلنی ہے, پراپر ہاکی کھیلنی ہے, پراپر فٹ بال کھیلنی ہے, پراپر ڈرامہ کرنا ہے, میوزیکل فنکشن بھی اٹینڈ کرنا ہے, تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے ساری چیزوں کو کیسے حاصل کریں گے. آپ ایسے حاصل کریں گے, کچھ پیسہ ایک جگہ انویسٹ کریں گے, کچھ پیسہ دوسری جگہ انویسٹ کریں گے, کچھ پیسہ تیسری جگہ انویسٹ کریں گے. یعنی کہ آپ کے پاس جو آپٹیمم پیسہ ہے, یہ پیسہ ہے, اس کو آپٹیملی آپ یوٹیلائز کرنے کی یا الوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک بات ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں جس میں آپ کے پاس کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں کہ آپ نے پورے دن کرکٹ کا گراؤنڈ لے لیا یا پورے دن آپ نے ہاکی کا گراؤنڈ لے لیا, نہیں ایسا نہیں. کچھ دیر کے لیے آپ کرکٹ گراؤنڈ لے لیں, کچھ دیر کے لیے آپ ہاکی گراؤنڈ لے لیں, تاکہ سب لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے اور ساری ٹیمیں اپنا کام پورا کر سکیں. تو اس طرح کی چیزیں اگر کرنی ہو تو بھی آپ لینئر پروگرامنگ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں بھی آپ کے پاس پیرلل ایکٹیویٹیز ہوں اور آپ نے لوکیشن آف ریسورسز کرنی ہو اور ریسورسز آپ کے پاس لمیٹڈ ہوں تو آپ لینئر پروگرامنگ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جناب سارے مختلف طریقہ کار تھے, مختلف اپلیکیشن تھی جو میں نے آپ کو بتا دی, جہاں پہ لینئر پروگرامنگ کو بڑی سیفلی اور بڑی سیکیورلی اپلائی کر سکتے ہیں. اور جب اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیے گا بڑے اچھے ریزلٹس آئیں گے. تو یہ اپلیکیشنز کی بات چیت ہو رہی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینئر پروگرام جو ہمارے پاس ہیں وہ ہے کیا چیز, کیسے سالو کرتے ہیں, کس طریقے سے کرتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, وہی چیز آبزرو کرنا ہے, اس کو ڈیفائن کرنا ہے, ڈیفائن کرنے کے بعد فارمولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے فارمولیٹ کرنا ہے, فارمولیٹ کرنے کے بعد سالو کرنا ہے. یہ لینئر پروگرامنگ جب آپ فارمولیٹ کر لیں گے, ابھی میں فارمولیشن کی طرف جاؤں گا, جب فارمولیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو سالو کرنا ہے. سالو کرنے کے بعد جس طریقے کار سے ہم سالو کرتے ہیں اس کو ہم ایٹریشن کہتے ہیں, یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک ایک اسٹیپ کے بعد جاتے جاتے ہیں. پہلے ایک اسٹیپ کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک ریزلٹ آیا.
آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے. آپ پھر دوبارہ سے ایک پروسیس کرتے ہیں اور ایک نیا ریزلٹ آپ کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک نیا ریزلٹ آتا ہے, اس نئے ریزلٹ کو انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پرانے ریزلٹ سے بہتر ہے یا خراب ہے. اگر بہتر ہے تو پھر آگے چلتے ہیں, اگر خراب ہے تو کہتے ہیں نہیں یار پہلے والا ٹھیک ہے. اوکے, کیا کرتے ہیں ان دی کیس آف لینئر پروگرامنگ, وی ٹرائی ٹو سالو اے لینئر پروگرامنگ پرابلم بائی اسٹیپ میتھڈ, جس کو ہم اٹریشن کہتے ہیں. اور ہر اسٹیپ جو ہوتا ہے نا وہ کس لیے ہوتا ہے کہ پرانے ریزلٹ کو بہتر کرنے کے لیے, جو ہم جہاں تک اچیو کر لیا ہے, جہاں تک ہم نے ایکوائر کر لیا ہے, اس کو امپروو کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ تاکہ یہی چیز آپ کے ذہن میں بھی کلیئر ہو جائے. اے لینئر پروگرامنگ پرابلم از سالوڈ ان اے اسٹیپ بائی اسٹیپ مینر called iterations. Each step of the procedure is an attempt to improve on the solution until the best answer is obtained or until it is shown that no feasible answer exists. کیا کرنا ہے جی؟ پہلے چیز یہ دیکھنا ہے کہ اس سے اچھا اب آپ کے پاس آنسر نہیں ہے. جب اس سے اچھا آنسر نہیں ہے تو آپ رک جائیں. آپ کہتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ پاسبل تھنگ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ جاتے ہیں نا بازار کے اندر, کبھی جمعہ بازار میں چلے گئے, کبھی اتوار بازار میں چلے گئے, تو وہاں آپ جا کے آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے اور وہ ایک دم دکاندار کہتا ہے کہ جی اس کی قیمت تو ہے 100 روپے. آپ کہتے ہیں نہیں 50 روپے میں لوں گا. وہ کہتا ہے نہیں جی 50 روپے میں نہیں دوں گا. پھر اس کے بعد بارگیننگ شروع ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں میں 60 دوں گا, وہ کہتا ہے میں 90 میں دوں گا. پھر آپ کہتے ہیں میں 65 دوں گا, وہ کہتا ہے 80 میں دے دوں گا بس. اور الٹیمیٹلی آپ کا سودا 70 پہ ہو جاتا ہے. آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں, وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. وہ کیوں خوش ہو جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ شاید مجھے 5 روپے پروفٹ مل گیا. آپ کیوں خوش ہو جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اس سے سستا مجھے مل نہیں سکتا تھا. یعنی کہ بیسٹ پاسبل پرائز یا بیسٹ بارگین آپ کو مل گیا. وہ بھی خوش ہو گیا کہ اس کو بھی بیسٹ بارگین مل گیا. تو اس طرح کی چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی اور بہتر سولوشن اویلیبل نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دس از اوور اسٹاپنگ پوائنٹ اینڈ دس از دا آنسر. یہ اگر میں مثال لے لوں, کون سی والی مثال؟ جو اخباروں والی تھی, جو اشتہاروں والی تھی, جو ایڈورٹائزمنٹ والی تھی. تو اس میں آپ کہیں گے کہ جی آپ 1 لاکھ روپے ٹی وی پہ لگائیں, 50,000 آپ ریڈیو پہ لگائیں, 2 لاکھ آپ میگزین پہ لگائیں, اور جو باقی پیسہ بچ جائے وہ آپ پیمفلیٹس بانٹ دیں. تو یہ جناب سولوشن ہے. اس سے اچھا سولوشن نہیں ہوگا, اس سے زیادہ کوریج آپ کو نہیں ملے گی. اتنے پیسوں میں اتنا ہی کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب, آگے چلتے ہیں امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف, فارمولیشن کی طرف. فارمولیشن کیا چیز ہے کہ آپ نے کوئی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پرابلم کو آبزرو کرنا ہے. اس کے بعد پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہے. ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو فارمولیٹ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو سالو کرنا ہے. تو اب آتے ہیں ہم تھرڈ اسٹیج کی طرف کہ پرابلم آپ نے دیکھ لیا, آبزرو کر لیا, اس کو ڈیفائن کر لیا اور فارمولیٹ کرنا ہے. اب جو وہ مثال لی ہے نا کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کی مارکیٹ میں پہچان نہیں ہے, یہ ہم نئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو ہم نے کمرشلائز کرنا ہے, اس کو ہم نے ایڈورٹائز کرنا ہے, اس کو ہم نے پبلسائز کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور ان لوگوں تک میسج پہنچ جائے کہ جن تک ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں. کس لیے کہ جو ہمارے پاس پورا اسٹاک پڑا ہوا ہے, انوینٹری پڑی ہوئی ہے, یہ کسی طریقے سے بک جائے. تو یہ آپ نے ڈیفائن کر لیا اور اس کے بعد اس کو فارمولیٹ کرنا شروع کر دیا. تو فارمولیٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں, وہ میں آپ کو دھیرے دھیرے بتاتا ہوں. یہ دیکھیے گا ذرا غور سے, اگر کاپی پینسل سنبھال لیں تو ذرا اچھا ہو جائے گا. اب کیا کرنا ہے؟ ٹو فارمولیٹ اے ریئل لائف پرابلم ایز اے لینئر پروگرام از این آرٹ ان اٹ سیلف. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک آرٹ ہے, یہ ایک سائنس نہیں ہے. یہ خیال رکھیے گا کہ آپ نے دنیا کے پرابلم کو دیکھنا ہے اور اس کو فارمولیٹ کرنا ہے, اس کو میتھمیٹیکلی فارمولیٹ کرنا ہے, میتھمیٹکس کے ٹرمز میں یا میتھمیٹکس کی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. یہ کام ابھی تک کسی کمپیوٹر نے نہیں کیا. یہ کام آج بھی انسان کو کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو کہا کہ آرٹ ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے, وہیں سے آتی ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی آرٹ ہے. It is helpful to isolate the essential elements of the problem as a means of asking what the clients want and what information can be gained from the data that has been provided. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہی OR کی ڈیفینیشن, کیا انفارمیشن اویلیبل ہے اور کیا حاصل کرنا ہے. یعنی دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ڈیٹا ہے, کیا کیا انفارمیشن ہے, اس کو آئسولیٹ کریں. جو دی ہوئی ہے, جتنی بھی مائنیوٹ سی انفارمیشن دی ہوئی ہے اس کو الگ کر لیں, آئسولیٹ کر لیں, اور اس کے بعد دیکھیں الٹیمیٹلی کہ واٹ یو وانٹ ٹو اچیو. الٹیمیٹلی کہاں جا رہے ہیں, کیا چیز آپ نے پروو کرنی ہے, کیا چیز ایکوائر کرنی ہے, کہاں تک پہنچنا ہے.
اب پروفٹ میکسیمائز کرنا ہے, کتنا پروفٹ میکسیمائز کر لیں گے آپ؟ اگر آپ کے پاس ایک دفعہ پروفٹ 1000 آ رہا ہے تو اس 1000 کو ملین کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے نا. وہ کیسے آئے گا جی؟ ہاں آ سکتا ہے, آپ ریسورسز بڑھا دیں, ٹھیک ہے, آپ کانسٹینٹس ہٹا دیں, آپ لمیٹیشن ہٹا دیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں کرتے ہیں نا, یہ جب چیزیں کرتے ہیں تو پھر اس کا پروفٹ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے, یا میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جناب اس سلائڈ کی مدد سے دو چیزیں ہمارے پاس سامنے کلیئر آتی ہیں کہ جب بھی لینئر پروگرامنگ کریں تو آپ جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کو الگ کریں, اس کو غور سے دیکھیں, اس کی بیسس پہ آگے چلنا ہوگا ہم نے, اور جو چیز آپ نے الٹیمیٹلی ایکوائر کرنی ہے یا جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے اس کو بھی الگ کر لیں, آئسولیٹ کر لیں. اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آبجیکٹو فنکشن. سب سے امپورٹنٹ اور اہم چیز یہ, دی فرسٹ اسٹیپ ان فارمولیٹنگ اے پرابلم از ٹو سیٹ فور دی آبجیکٹو کال دی آبجیکٹو فنکشن. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا آبجیکٹو الگ کرنا ہے, دیکھنا ہے, آئسولیٹ کرنا ہے. جی کس چیز کی بات چیت ہو رہی تھی؟ آبجیکٹو فنکشن کی بات چیت ہو رہی ہے, آبجیکٹو فنکشن کی بات چیت ہو رہی تھی. اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے, جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے میکسیمائز پروفٹ کرنا ہے, یا منیمائز کاسٹ کرنی ہے, یا منیمائز آپ نے لاسز کرنے ہیں. کسی جگہ پہ لاسز ہو رہے ہوتے ہیں, اس لاس کو منیمائز کرنا ہوتا ہے. کسی جگہ آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس سروسز کی افیکٹونیس کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے آبجیکٹو سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ہے. آبجیکٹو فنکشن از موسٹ امپورٹنٹ, اور سی ای او کی یا جو بھی آپریشنل ریسرچ اینالسٹ ہوتا ہے اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ اس آبجیکٹو فنکشن کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے ہم اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اور لے جا سکتے ہیں, کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں, کس طرح سے ایفیشنسی کو انہانس کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم افیکٹونیس کو انکریز کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں. تو یہ جو آبجیکٹو فنکشن ہوگا نا, یہ دیکھنے والی چیز ہے, اسی کے اوپر سب کی نظر ہوتی ہے کہ کتنا بڑھ رہا ہے, کتنا کم ہو رہا ہے, کتنا زیادہ ہو رہا ہے, کتنا منیمائز ہو رہا ہے, کتنا میکسیمائز ہو رہا ہے. تو فرسٹ اینڈ فور موسٹ تھنگ از دی آبجیکٹو فنکشن. اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. تو پہلی چیز آبجیکٹو بڑا کلیئر ڈیفائن ہونا چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور سے کہ وار کا زمانہ ہے یا کچھ آپ کو تھریٹ ہے کسی جگہ سے, تو دو طرح سے آپ آپریٹ کرتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ آفینسو کرتے ہیں. جب آفینسو کرتے ہیں تو آپ کی ساری فارمیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ نے آگے جانا ہے, آپ نے تیار رکھنا ہے اپنی فورسز کو کہ انہوں نے ایڈوانس کرنی ہے. اس میں ایئر فورس بھی شامل ہو سکتی ہے, لینڈ فورسز بھی شامل ہو سکتی ہیں, نیوی بھی ہو سکتی ہے. دوسری چیز یہ آپ نے ڈیفینس کرنا ہے یا ڈیفینڈ کرنا ہے. ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ ایک ڈفرینٹ پوزیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹریٹجی کرتے ہیں. ٹھیک بات ہے نا. اسی طریقے سے آپ امتحان میں جاتے ہیں ایک دفعہ 100 نمبر لینے پورے. تو 100 نمبر کے لیے تیاری مختلف ہوتی ہے. دوسرے ایک اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے نہیں یار صرف 40 نمبر آ جائے تاکہ میں پاس ہو جاؤں. جی ہاں, ورچوئل یونیورسٹی میں تو شاید 50 نمبر پہ پاس ہونا ہوتا ہے نا. تو وہ کہتا ہے یار 50 نمبر آ جائیں تو میں پاس ہو جاؤں گا, کافی ہے. تو کیا کرتا ہے 2 3 4 سوال یاد کرتا ہے, امتحان میں دے آتا ہے, 50 نمبر آ جاتے ہیں. اب اس کی اسٹریٹجی مختلف ہے, اس اسٹوڈنٹ کی اسٹریٹجی مختلف ہے جس نے 100 نمبر لینے پورے. وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتا ہے, تو اس کا آبجیکٹو ڈفرینٹ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, آپ نے پروفٹ زیادہ کرنا ہے, آپ ایگریسولی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے جانا ہے کہ یار ٹھیک ہے بک جائے, گزارا چل جائے, تو آپ دوسری طریقے سے جاتے ہیں. اسی طریقے سے کرکٹ کا میچ کھیلنے جاتے ہیں نا, جب کیپٹن کہتے ہیں کہ یہ دس کیپٹن لیڈس فرام دی فرنٹ, جو جاتا ہے وہ ہر میچ جیتنے کے لیے جاتا ہے. دوسرا کیپٹن ہوتا ہے یار کسی صورت سے بچ جاؤ, اس مرتبہ میچ ہارے نہیں. کچھ ٹیمز ایسی ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ میچ نہ ہار رہی ہوتی ہیں, تو ان کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن جو لوگ جیتنے کے لیے جاتے ہیں وہ ڈفرینٹ تیاری کے ساتھ جاتے ہیں, ڈفرینٹ فٹنس کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہی چیز یہاں پہ بزنس کے اندر بھی ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہوتا ہے, کسی جگہ ایگریسو جانا ہوتا ہے, تو مختلف اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب جیپنیز کو دیکھیں نا, انہوں نے کارس میں کیا ہے, دنیا کی مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے. ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے, ان کا آبجیکٹو بالکل ڈفرینٹ ہے. دوسری کنٹریز لائک پاکستان, لائک اور نیبر کنٹریز, جہاں پہ کار کی پروڈکشن تو ہو رہی ہے لیکن دنیا کی مارکیٹ بھی کیپچر نہیں کرنی ہے, تو ہماری اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس لیے آبجیکٹو فنکشن از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ نے اچیو کیا کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. آبجیکٹو میں اگر آبجیکٹو کلیئر ہے تو پھر آپ وہ چیز اچیو کر لیں گے. تو ویری ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹو اچیوز دی گول. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کانسٹینٹس, کہ آبجیکٹو تو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, کر لیں گے, اور کانسٹینٹس جو ہیں یہ دیٹس مور امپورٹنٹ تھنگ, کہ آپ کو یہ جو لمیٹیشنس ہیں جس نے آپ کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. آپ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس
1,00,000 لوگ ہوں گے تو میں اتنی چیز پروڈیوس کر لوں گا اور اتنا پروفٹ کما لوں گا. اب 1,00,000 لوگ آپ کے پاس نہیں ہو سکتے. ہم نے تو آپ کو کہا کہ جی آپ 1,000 لوگوں سے کام چلائیں, جتنا پروڈیوس کر سکتے ہیں پروڈیوس کر لیں, اس کے بعد بات میں کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر کیا چیز ہے, مثال کے طور سے کوانٹٹی آف را مٹیریل آپ کے پاس کتنی ہے اویلیبل, پھر لیول آف ڈیمانڈ کتنی ہے, آپ تو پروڈیوس کر سکتے ہیں لیکن چیز مارکیٹ میں بکے گی یا نہیں بکے گی. پھر اس کے بعد آپ کے پاس مشینری ہے, مشینری آپ کے پاس کتنا پروڈیوس کر سکتی ہے, 100 کر سکتی ہے, 200 کر سکتی ہے, 1000 کر سکتی ہے, اس کی بھی کوئی لمیٹیشنز ہیں. اسی طریقے سے بجلی ہے آپ کے پاس یا الیکٹریسٹی, کتنی دیر آپ کے پاس اویلیبل ہے, کتنے واٹیج اویلیبل ہے, کتنی وولٹیج اویلیبل ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو روکتی ہیں. A second element of a problem is that there are certain constraints on the company's ability to maximize the total contribution. These constraints are quantity of raw materials available, the level of demand for the products, and the equipment productive capacity. یہ کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں کانسٹینٹس کے طور سے جو کہ ہم نے آپ کو بتائی. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ آپ کی پروفٹ کو, یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو, یہ آپ کی جو آبجیکٹو فنکشن کو اثر انداز کرتی رہتی ہے. آپ نے آبجیکٹو فنکشن تو بہت اچھا رکھا, بہت لافٹی آئیڈیاز ہیں, وہ اچیو کر لیں گے, لیکن نیچے آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس کانسٹینٹس کیا ہیں. پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ٹائم پیریڈ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہے فیسلٹی سب کچھ, تو لیکن کتنے ٹائم میں کس وقت آپ چیز یہ پروڈیوس کریں گے. تو یہ جو اسٹریٹجی بناتے ہیں, یہ پلاننگ بناتے ہیں, اس میں لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, چھوٹی ڈیوریشن کی ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. A further element is the time period being used. The duration may be either long term or short term. Although time is an important element, it is one that has flexibility so that the time horizon may be changed as long as the restrictions are compatible with the periods under consideration. ٹائم کو بھی آپ کانسٹینٹ بنا سکتے ہیں, لیکن اگر ٹائم آپ کے پاس کانسٹینٹ نہیں ہے, دوسری را مٹیریلس وغیرہ کانسٹینٹ ہے, تو آپ نے دیکھنا ہے آپ کے پاس یہ جو کچھ بھی آپ آپریشن کر رہے ہیں کس کے اندر کر رہے ہیں. معلوم ہے آپ کو کہا کہ یہ چیزیں آپ بنا کے لے آئیں اور آپ جا کے بیٹھ جائیں 3 سال میں 4 سال میں بنا کے لے آئیں گے, نہیں. تو یہ کسی وقت آپ کے پاس صرف کانسٹینٹ جو دی ہوئی ہوتی ہیں وہ را مٹیریل میں دی ہوئی ہوتی ہیں یا ریسورسز میں دی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ ٹائم کو بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے جو کہ اوور آل ڈیفائن نہیں کرتے, لیکن یہ ہڈن ضرور ہوتا ہے. پھر ایک جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں نان نیگیٹو, ایک امپورٹنٹ فیکٹر. نان نیگیٹو بتانے کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلس دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثال کے طور سے آپ سے کہا کہ جی آپ کچھ چیزیں بنائیں, آپ کی ایک فیکٹری ہے, آپ سے کہا کہ کچھ نٹس بنا لیں, کچھ بولٹس بنا لیں, اور یہ نٹ اور بولٹس ہم آپ سے خرید لیں گے. نٹس کی قیمت یہ ہوگی اور بولٹس کی قیمت یہ ہوگی, ہم آپ سے خرید لیں گے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ جاتے ہیں, جانے کے بعد را مٹیریل اکٹھا کرتے ہیں اور آپ نے کیا کیا, نٹ بولٹس بنائے, بیچ دیے. انہوں نے کہا کہ نٹس کی قیمت ہم یہ رکھیں گے, بولٹس کی قیمت یہ رکھیں گے. آپ نے کیلکولیٹ کیا, آپ نے کہا نٹس پہ مجھے اتنا پروفٹ ہوگا, بولٹس میں اتنا پروفٹ ہوگا, بنانے کے بعد بیچ دیے, آپ کو پروفٹ ہو گیا, بڑے خوش ہوئے. اب دوسری آپشن یہ تھی کہ آپ آرڈر لیتے اور گھر جا کے بیٹھ جاتے. آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا. تو آپ نے کیا کہا, پہلی دفعہ تو میں نے کچھ نٹس بنائے تھے اور بولٹس بنائے تھے اور بیچ دیے تھے, لیکن اب میں نے کچھ بھی نہیں بنائے, یعنی نٹس بھی 0 بنا دیے اور بولٹس بھی 0. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ نٹس آپ نے -1 بنا دیے, یعنی کہ نیگیٹو چیز بنا دی. اس کا کیا مقصد ہوا, اس کا مقصد یہ ہوا کہ آلریڈی آپ کے پاس جو نٹس بنے ہوئے ہیں ان کو آپ نے توڑنا شروع کر دیا, وہ الاؤ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر جو بھی آپ کے پاس ویریبلس ہوں گے, جو بھی فیکٹرز ہوں گے, یا جو چیز آپ بنائیں گے, یا جو چیز آپ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں, وہ نان نیگیٹو ہوں گے. 0 تو ہو سکتے ہیں, پازیٹیو ہوں گے, 0 ہو سکتے ہیں, 1 ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتا ہے, 3 ہو سکتا ہے. یعنی جو جواب آپ کے پاس آئے گا یہ نیگیٹو میں نہیں آئے گا, -4 میں نہیں آئے گا, -5 میں نہیں آئے گا, -10 میں نہیں آئے گا. یعنی جو آپ کے پاس اپنے پاس چیزیں ہیں وہ آپ نے تباہ نہیں کرنی, خراب نہیں کرنی ہے. یہ چیز خیال رکھیے گا. تو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے نان نیگیٹیوٹی کہتے ہیں اس کو, یا نان نیگیٹو فیکٹر کہتے ہیں. تو 3 چیزیں ہم نے بتا دی, ایک آبجیکٹو فنکشن ہے, ایک کانسٹینٹس ہیں, اور تیسری چیز یہاں پہ ہم نے بتایا کہ جو بھی آپ کے پاس ویریبلس ہوں گے جو آپ معلوم کریں گے وہ ہمیشہ نان نیگیٹو ہوں گے. نان نیگیٹو سے مراد کیا ہے, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, کوئی نیگیٹو فیکٹر نہیں ہوگا. یہ میتھمیٹکس والے ڈیفائن کرتے ہیں نان نیگیٹو اور پازیٹیو میں فرق ہوتا ہے. خیال رکھیے گا کہ نان نیگیٹو میں 0 شامل ہوتا ہے, پازیٹیو میں 1, 2, 3, 4 چیزیں ہوتی ہیں. اس کو پڑھ لیتے ہیں. The last element is that every product has a likelihood of being made. These products are the dependent or decision variables. Of course, the likelihood of a variables being in the answer may change
with the price or contribution values, usually profit and the nature of the restraints. ٹھیک ہے جناب, تو یہ آپ کے پاس نان نیگیٹو چیز بھی آ گئی. تو یہ ہمارے پاس ساری کی ساری چیزیں بتا دی ہم نے. اس کو ذرا سے دوبارہ سے پراپر پرسپیکٹو میں لے لیں. ہم نے آج لینئر پروگرامنگ کا چیپٹر اسٹارٹ کیا. یہ نیا سیگمنٹ تھا جس کے اندر ہم نے بتایا کہ لینئر پروگرامنگ بیسیکلی کیا چیز ہے. یہ قسم کی OR ٹیکنیکس ہے جو کہ مینیجرز ڈیسیژن میکرز استعمال کرتے ہیں. کس وقت؟ جس وقت آپ کے پاس اسکیئرس ریسورسز ہوتے ہیں اور کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. تو ایلوکیشن آف اسکیئرس ریسورسز ٹو دی کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز, اس کی ہم نے مختلف مثالیں دی کس کس جگہ پر لینئر پروگرامنگ کو استعمال کر سکتے ہیں. میں نے انویسٹمنٹ کی مثال دی, میں نے بلینڈنگ کی مثال دی, میں نے فرٹیلائزرز کی مثال دی, اینڈ سو آن سو فورتھ, اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے جب ہم پرابلم کو فارمولیٹ کرتے ہیں تو جو ڈیسیژنس ویریبل ان کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہے, کیا چیز ہم نے پروڈیوس کرنی ہے. جب یہ ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں, ڈیفائن کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک آبجیکٹو فنکشن ہوتا ہے جس کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں, جس کو ہم میکسیمائز یا منیمائز کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کانسٹینٹس ہوتی ہیں, لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ہمارے پاس باؤنڈریز ہوتی ہیں, پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر رہ کے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. تو وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں. ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو سالو کرتے ہیں. سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ ریزلٹ آتا ہے, اس کو ہم چیک کرتے ہیں. تو ہمارے پاس 2 اور کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ ٹائم فریم, اس میں ہم نے کام کرنا ہوتا ہے, اور جو ڈیسیژن ویریبلس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نان نیگیٹو ہوتے ہیں, یعنی 0 1 2 3 4 5 6 اس کی ویلیوز آ سکتی ہیں. تو یہاں تک ہم نے آپ کو بتایا. اس کے بعد جب بھی آپ کوئی بھی لینئر پروگرامنگ کو سالو کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ آپ کے پاس فارمولیشن ہوگی. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلی چیز کیا میں نے بتائی آپ کو کہ فارمولیشن ہوگی, اس کو آپ کو فارمولیٹ کرنا پڑے گا. اب ہمارے پاس جو چیپٹر ہے اس میں پہلا جو آرٹیکل ہے وہ فارمولیشن کا ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں جو ہم اسٹارٹ کریں گے تو ہم یہ فارمولیشن سے اسٹارٹ کریں گے. کیا کریں گے, ہمارے پاس کوئی ایک پرابلم ہوگا, اس پرابلم کو ہم لیں گے, اس کو ہم فارمولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو ٹرانسفارم کریں گے ہم میتھمیٹیکل لینگویج کے اندر. کیا کریں گے, ہم جو ڈیسیژنس ویریبل ہیں اس کو ڈیفائن کریں گے. کہیں ایکس لکھیں گے, کہیں وائی لکھیں گے, کہیں زیڈ لکھیں گے, کہیں X1 لکھیں گے, کہیں X2 لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز ہم اس کو فارمولیٹ کریں گے. فارمولیٹ کرنے کے بعد اس کے سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. ڈفرینٹ سولوشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. یہ اگلے 10-12 لیکچر جو ہیں اسی کے اوپر ہم فوکس کریں گے. کیا کریں گے, تو پہلے 2-3 لیکچرز میں ہم فارمولیٹ کریں گے. بہت سارے پریکٹیکل لائف کے, ڈیلی لائف کے پرابلمس کو اکٹھا کریں گے. اکٹھا کرنے کے بعد فارمولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جب فارمولیشن آ جائے گی تو اس کا سولوشن اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. تو آج کے لیکچر کو ہم یہیں پر روکتے ہیں, اس عزم کے ساتھ کہ اگلی دفعہ جب ہم ملیں گے تو ہم کیا ڈسکس کریں گے جی, فارمولیشن آف لینئر پروگرامنگ پرابلمس. ہم باہر سے جا کے, ادھر سے جا کے, ادھر سے جا کے بہت سارے پرابلمس اکٹھے کر لیں گے. اکٹھے کرنے کے بعد ڈیفائن کریں گے کیا چیز, ڈیسیژنس ویریبل. پھر کیا ڈیفائن کریں گے, آبجیکٹو فنکشن. اور اس کے بعد کیا آئیڈینٹیفائی کریں گے, کانسٹرینٹس. تو الٹیمیٹلی کیا کریں گے, ڈیسیژنس ویریبل کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ چیزیں ہوں گی 3-4 لیکچر کے بعد. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, ابھی بہت ساری چیزیں آبزرو کرنی ہے. میں تو پرابلمس آپ کو دوں گا, آپ بھی اپنے بہت سارے پرابلمس کو دیکھیں کیا وہ لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے دن بتایا تھا یا آج بھی بتایا تھا, اس طرح کے بہت سارے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں. جب یہ پرابلمس آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے تو ہمارے پاس سولوشنز آ جائے گا. تو لینئر پروگرامنگ کے مختلف سولوشنز ہیں. میں آج ان کے ایک آدھ کا نام بتا دوں کہ سمپلیکس میتھڈ سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے جو کہ 2 ویریبلس کے, اگر آپ کے پاس لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہیں تو گرافیکل میتھڈ سے بھی سالو کریں گے. ایک آدھ ایگزامپل اس کی لوں گا, لیکن زیادہ تر ہم جو اپنا ٹائم فوکس کریں گے وہ سمپلیکس میتھڈ کی طرف کریں گے. اس کی بیسس کے بعد پھر ہم ٹرانسپورٹیشن اور اسائنمنٹ پرابلمس کو سالو کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے آج کے لیکچر میں جس میں ہم نے سوچنے کی باتیں کی ہیں, جس میں افہام و تفہیم کی بات کی ہے, جس میں کانسیپٹ کی باتیں کی ہیں, ان کانسیپٹ کو کلیئر کیجیے گا کہ لینئر پروگرامنگ میں کیا چیز ہوتی ہے, لینئر کیا ہوتا ہے, پروگرامنگ کیا ہوتی ہے, پرابلمس کیا ہوتے ہیں, لینئر پروگرامنگ پرابلمس کیا ہوتے ہیں, کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں, کہاں کہاں اپلیکیشنس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آج ایکسرسائزز OR کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. فزیکل اور مینٹل ایکسرسائزز جاری رکھیے گا, اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور السلام علیکم.